مگر یہ ظالم ہیں جنہیں اس حقیقت سے انکار کیے بغیر رہا نہ گیا۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے، تمہارے اختیار میں ہوتے، تمہارے ڈر اور خوف کے کہ خرچ ہو جائیں گے روک رکھتے۔ جیسے میں خزانے لٹا رہا ہوں ایسے تم نہیں دے سکتے تھے۔ اور انسان جی کا بڑا کچا ہے۔ اس رکوع میں ایک لفظ استعمال ہوا قطورہ کا، جس کا ترجمہ کرنے میں ترجمہ نگاروں کو بڑی دقت بھی ہوتی ہے۔ تفسیری نقطے میں یہ بات پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں، لگتا ہے قرآن میں ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ قطورہ کہتے ہیں چکٹ، بولتے ہیں نا بازار میں کہ آدمی بڑا چکٹ ہے، سنتا ہی نہیں کسی کی، نہ رائے بدلتا ہے، نہ کسی کی سوجھ بوجھ سے۔ کوئی کنجوس رہا تو اس کو بھی بولتے ہیں چکٹ ہے۔ ایک لطیفے کی بات ہے کہ یونانی دواؤں کے اندر قطیرہ گوند بھی ایک حکیم صاحب لکھتے ہیں، وہ اس لیے کوئی اتنا چکٹ ہوتا ہے، گوند سے بھی زیادہ چکٹ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو اور آپ سے یہ کہوں گا کہ قرآن مجید سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، اس سے بودھ گرہن کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چکٹ نہیں ہونا چاہیے، کھلے دل کا ہونا چاہیے۔ بات ٹھیک ہوگی تو مانیں گے۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ اس کی سبھی باتیں ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، کوئی بات اس کی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ادھر سے ادھر سے، آگے پیچھے، نیچے اوپر، دائیں بائیں، کہیں سے بھی کوئی ناشائستہ بات آ ہی نہیں سکی۔ اور اس چیلنج کو 1500 سال ہونے کو آ ہی رہے کچھ برسوں کے بعد۔ سارے افسانے جھوٹے ثابت ہوئے، حتیٰ کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھی اس میں بھی ہیرا پھیری کر ڈالی انہوں نے۔ وہ کہیں کامیاب ہوئے اور کہیں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے تو کچھ معنی بدل دیے اس میں۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی ہزاروں ہزار اور لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت نعمت اللہ کی طرف سے ہے، احسانات ہیں۔ اس میں بڑا احسان یہ ہے کہ مہیمن علیہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے ہیں وہ سب آسمانی کتابوں پر نگہبانی کرتا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ انسانوں ہم نے یہ قرآن تم کو بھیجا ہے، ایک کسوٹی ہے، اس پر گھس کے سب کو دیکھ لو، کس میں کتنا مکس اور ملاوٹ ہے تمہیں معلوم ہو جائے۔ یاد پڑتا ہے ساجد کو کہ کسی کلاسیکل لینگویج کی آسمانی کتاب میں کتنی ہیرا پھیری کی ہو، کسوٹی کا لفظ ملنا مشکل ہے۔ برہان کا لفظ جو ہے اس کے ترجمہ نگار دلیل کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور صحیح بھی ہے، لیکن برہان کے اصل معنی کسوٹی کے ہیں۔ وہ سونار کی دکان میں جو باہر بیٹھے رہتے نا، گھستا ہے اس کو کہ اس میں ملاوٹ کتنی ہے اور اصل سونا اس میں کتنا ہے۔ یہ آخر کی بات عاجز نے پہلے اس لیے کہہ دی کہ ترجمہ نگار کو شرح کرنے والے کو کبھی روا روی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ذہن میں بیٹھتی ہے اس پر تفصیل بتانے لگتا ہے، اور پھر یہ مشکل پڑتی ہے اس کو کہ وقت کی پابندی کے لحاظ سے مضمون کو ختم کرنا پڑتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت قریب ہے، معراج ہو چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جائے ولادت اب آج یا کل چھوڑنا ہے۔
मुश्रिकीन भी पूरे जोर पर हैं। इज्तिमाई तौर पर फैसला करके हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला भी उन्होंने कर लिया। वो फैसले में बड़ी दानिशवरती बरती थी उन्होंने कि कोई एक आदमी मारेगा तो पूरे उठेंगे, वो बदला लेंगे। आदमी को कबीले का लिहाज होता है थोड़ा सा, वो उसकी अना जाग उठती है, मेरे कबीले के आदमी को मार डाला। इस खतरे के पेश नजर उन्होंने क्या किया कि इज्तिमाई तौर पर हिजाज के बड़े अहम लड़ाका कबीलों में से हर एक को एक मेंबर साथ में ले लिया और सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धावा बोले तो कत्ल का किसी को पता ही नहीं लगा किसने मारा। ये जमीन पर मिट्टी के पुतले तदबीर कर रहे थे, रब ताला शानहू जो है वो आसमान से फैसले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के फरमा चुका था। जिसकी अल्लाह हिफाजत करे, जमीन और आसमान की कोई शक्ति और कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। अभी अर्ज करते हैं कि ये आयतें जो उतरी उसमें रब ताला शानहू ने जिस बात को इस रुकू की पहली आयत में नाजिल फरमाया है वो पिछले रुकू की कुछ आयतों से संबंधित है।